بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم آج اپنے ویلاگ میں گفتگو کریں گے خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے جو چھ ججز نے الزامات عائد کیے ہیں ان پر، اور وہ ججز جوڈیشل کونسل سے مدد مانگنے پر مجبور ہوئے، وہ کیوں ہوئے، اصل حقیقت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ناظرین کہ 5 سال تک جسٹس شوکت صدیقی کے حق میں ایک لفظ بھی نہ بولنے والے ججوں کے ضمیر اچانک کیوں جاگ گئے، یہ کس نے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمیر جاگنے پر مبارکباد کس کس نے دی، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ناظرین۔ اس پر ہم گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے جیسا کہ پہلے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا ڈیجیٹل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ بر وقت آپ کو اسلام آباد کی جو پورے دن کی رپورٹس ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے، تجزیہ آپ تک پہنچ جائے بر وقت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سینئر ججز کی طرف سے جو خفیہ ایجنسیوں کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا گیا ہے، یہ وفاقی دارالحکومت سمیت پوری دنیا میں پاکستان میں ہر شخص کے جس سے بھی پاکستان سے لگاؤ ہے، پاکستان سے تعلق ہے، وہ زبان زد عام یہ بات ہو رہی ہے۔ اور ناظرین، آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس جو یہ معاملات سامنے آئے ہیں اس میں بھرپور طریقے سے انہوں نے مداخلت بھی کی ہے، اور وہ کل چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو وزیر قانون ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور وزیر قانون کے ساتھ ساتھ جو دیگر اہم قانون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس ملاقات میں امید ہے وہ شامل ہوں گے، تاکہ یہ جو اس وقت آگ لگی ہے اچانک سے اس کو دھیما کیا جا سکے۔ اور یہ بہترین وقت تھا کہ وزیر اعظم نے بر وقت قدم اٹھایا ناظرین، کیونکہ معاملات بڑے دور تک جا سکتے تھے اور جا سکتے ہیں اگر ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا گیا ججز کی طرف سے، جیسا کہ ایک بڑا الزام ہے یہ اداروں پر کہ ان کے جو خفیہ معاملات ہیں وہ ظاہر کرنے کے لیے ان کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے، اور دیگر جو الزامات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، اس خط لکھنے کے بعد جو دوسری بات جو بڑی اہم اچیومنٹ تھی وہ اسلام آباد میں یہ تھی کہ ایمرجنسی طور پر سپریم کورٹ میں فل کورٹ اجلاس طلب کیا گیا، اور فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے جو تمام ججز تھے انہوں نے شرکت کی۔ ناظرین، اس اجلاس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، رات گئے تک اس اعلامیہ کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور میڈیا کی طرف سے ہماری طرف سے بھی کوشش کی کہ اعلامیہ مل جائے لیکن نہیں مل سکا۔ بعد میں ذرائع نے اطلاع یہ دی ہے کہ یہ اجلاس کل تک کے لیے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، اور کل بھی اس پر مزید غور ہوگا۔ ناظرین، یہ جو لکھا گیا خط ہے ججز کی طرف سے جس میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت کا الزام عائد کیا گیا ہے، یہ بڑے سینئر ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا ایک اپنا نام ہے، ان کے جو مختلف فیصلے ہیں وہ بڑے قیمتی فیصلے رہے ہیں، اور مختلف اوقات میں انہوں نے بڑے بڑے فیصلے دیے، بڑی بڑی بات کی، اور جو ان کے فیصلوں کو اچھا ہی تصور کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب جیسے کہ یہ 6 ججز ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے، یہ اس کے حوالے سے اب کیا ہوگا، یہ کون کون سے ہیں، کون کون ججز ہیں، ان میں جو سینئر ججز ہیں ان میں جسٹس محسن کیانی بھی شامل ہیں۔ جسٹس محسن کیانی صاحب کے ساتھ ساتھ جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہیں، بڑے سینئر وکیل بھی رہے ہیں یہ، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جج ہیں، سینئر ترین جج ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب یہ اچھے ججوں میں شامل رہے ہیں۔ جسٹس ارباب طاہر صاحب بھی خط لکھنے والوں میں شامل ہیں۔ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب یہ اور جسٹس سمن رفت ان تمام 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے اس میں اوپن کورٹ تحقیقات کے لیے ایک جو سینئر وکیل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی وکیل ہیں میاں داؤد، انہوں نے بھی درخواست دائر کی تھی کہ اس کی اوپن کورٹ تحقیقات کی جائیں، اور جو بھی ہو وہ اس میں میڈیا کو بھی شامل رکھا جائے اور اس کی اوپن تحقیقات کی جائے۔ ناظرین، یہ جو ججز کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے، خط کی اہمیت اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے کیونکہ یہ الزامات کوئی معمولی نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ یہ ابھی الزامات ہیں جس کو ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بات کی بات ہے، لیکن الزامات عائد
کیے ہیں ججز کی طرف سے، اور جو مختلف اس میں الزامات عائد کیے گئے ہیں، ان الزامات کے ساتھ ساتھ جو بڑا الزام تصور کیا جا رہا ہے، جو بڑا الزام ہے وہ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جج کی طرف سے کہ سال 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جج نے کہا ہے کہ جب ان کو سرکاری رہائش گاہ میں منتقل ہوئے تو ان کی وہ اس مکان کی، اس سرکاری رہائش گاہ پر معمولی مینٹیننس کر رہے تھے، تو اس دوران ان کو معلوم ہوا کہ ان کے ڈرائنگ روم کی جو دیوار ہے اس میں جو لائٹ لگی ہے، لائٹ کے ساتھ ایک چپ لگی ہے اور ایک خفیہ کیمرہ بھی ہے، اور اس کو اس میں تمام جو کیمرہ ہے اس میں تمام کمرے کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی تھی، اور ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کو کہیں پر اس کو بھیجا جا رہا تھا اس چپ کے ذریعے سے۔ اور یہ جو فوٹیج تھی کمرے کی، اس کو جب دیکھا گیا تو انہوں نے یہ شکایت بھی کی چیف جسٹس کو، اپنے جو دیگر کولیگ تھے ان کو بھی اس وقت بتایا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن اس پر کوئی غور نہیں کیا گیا۔ یہ 2023 کی ناظرین بات ہے، اور یہ جو جج تھے ان کو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس چپ کے ساتھ ساتھ جو USB برآمد ہوئی ہے اس میں اور بڑی مختلف جو اوقات کی فلمیں ہیں، جو اوقات کی ایکٹیویٹی ہے گھر کی، وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس میں ان کے اہل خانہ کی بھی جو ویڈیوز ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ بڑا ایک بڑا الزام ہے، اور اسے جو اخلاقی طور پر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر اس پر تحقیقات لازمی ہونی چاہیے۔ بہرحال اس معاملات کی اصل حقیقت کیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے، یہ تو تحقیقات کے بعد ہی قوم کے سامنے بات آ سکے گی، اور یہ ججز کے متعلق جو جیسا کہ پاکستان میں ہے کہ کوئی بات کرنا اور اداروں کے متعلق بھی کوئی بات کرنا یہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ جو خط ہے، ہم نے خط کے بارے میں، خط کے معاملات کو اپنے آج ویلاگ میں جگہ دی ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت حکومت میں ہے، وہ اس وقت ججز کے بالکل اپنے مخالف نظر آ رہی ہے، اور مخالفت میں وہ اپنے بیانات داغ رہی ہے، اور انہوں نے جو ان کے ایک بڑے سینئر مرکزی رہنما ہیں، جسٹس جو سینیٹر بھی ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال تک جسٹس شوکت صدیقی کے حق میں ایک بھی لفظ نہ بولنے والوں کے ضمیر اچانک کیوں جاگ گئے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بیان جاری کیا، لیکن اس میں سے ہم ایک جو لائن تھی وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کے حق میں ایک بھی بیان نہ دینے والے، جو ایک بھی لفظ نہ بولنے والوں کے اچانک جو ضمیر ہیں وہ کیسے جاگ گئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دوسری طرف مسلم لیگ نون ہی کے جو سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں ریلوے کے اور اس وقت سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ان کا نام ہے سعد رفیق صاحب۔ سعد رفیق صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ اچانک سے ضمیر جاگ گئے۔ انہوں نے کہا چلو اگر جاگ گئے تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اپنے صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔